السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جھارکھنڈ میں کک باکسنگ کے جونیئر لیول مقابلے میں شاندار مظاہرہ پیش کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے بھٹکل کے 15 سالہ یوشا ایمن چامنڈی کا بھٹکل پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی مالائیں، پٹاخے اور نعروں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جیسے ہی یوشا بھٹکل پہنچے تو لوگوں کا ہجوم ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے صدر مولانا عزیز الرحمان نے بھی گھر پہنچ کر یوشا اور ان کے کوچ کو مبارکباد پیش کی۔ بتا دیں کہ یوشا نے جھارکھنڈ کے رانچی میں منعقدہ نیشنل لیول کک باکسنگ کے جونیئر لیول مقابلے میں شاندار مظاہرہ پیش کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، اور اب وہ انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ انٹرنیشنل لیول کا مقابلہ ستمبر میں ازبکستان میں ہونے والا ہے۔ ادارہ فکر و خبر یوشا اور ان کے کوچ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انٹرنیشنل مقابلے میں بھی وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور اپنے شہر اور ملک کا نام روشن کرے۔ گوتم اڈانی کی قیادت والے اڈانی گروپ پر تازہ الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس کے بعد گروپ کی مشکلات اب مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ایک میڈیا گروپ کی رپورٹ میں اب دعویٰ کیا گیا ہے کہ اڈانی گروپ نے خفیہ طور پر اپنے ہی شیئرز خرید کر اسٹاک ایکسچینج میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان الزامات کے بعد اڈانی گروپ نے آنن فانن میں وضاحتی بیان بھی جاری کرتے ہوئے اسے غیر ملکی تنظیموں کی سازش قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی کے قریبی لوگوں اور ساتھیوں نے خفیہ طور پر اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں حصص خریدے تھے۔ اگرچہ اڈانی گروپ اس سال مارچ تک گروپ میں ونود اڈانی کے فعال کردار سے انکار کرتا رہا ہے، تاہم جو دستاویزات سامنے آئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ گروپ نے اس خریداری کو حصص کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال کیا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ OCCRP کی یہ رپورٹ انگریزی اخبارات گارڈین اور فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ ادھر اڈانی گروپ نے ایک بیان جاری کر کے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ گروپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جارج سوروس کی حمایت یافتہ تنظیموں کا اس میں ہاتھ ہے اور غیر ملکی میڈیا کا ایک حصہ بھی ہنڈنبرگ رپورٹ کے جنکس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کی حمایت کر رہا ہے۔ خیال ہے کہ جنوری کے شروع میں امریکی شارٹ سیلنگ فرم ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی گروپ کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس کے بعد اڈانی گروپ کے شیئرز میں زبردست گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی، لیکن حال ہی میں اس کے گروپ کے حصص میں تیزی آ گئی تھی اور خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بھی مینپولیٹ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 370 کے منسوخی معاملے پر یومیہ بنیاد پر سماعت جاری ہے۔ اسی بیچ آج بروز جمعرات سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مرکزی حکومت کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی اور اسمبلی انتخابات کے حوالے سے مثبت بیان دینے پر اتفاق کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات جلد منعقد ہوں گے۔ مرکز نے عدالت عظمیٰ میں کہا کہ جموں کشمیر کی ریاست کی بحالی کے لیے قطعی ٹائم لائن نہیں دے سکتے، لیکن حکومت جلد انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اور ریاستی پولنگ پینل کو لینا ہے۔ مرکز کی یہ یقین دہانی چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی اس ہدایت کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے سالیسیٹر جنرل سے کہا تھا کہ وہ مرکزی حکومت سے اس بارے میں ہدایات لیں کہ آیا جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے کوئی مقررہ ٹائم لائن ہے۔ CJI نے اس بات پر زور دیا کہ UT میں جمہوریت کی بحالی بہت ضروری ہے، اور اب اس طرح کا بیان حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ بتا دیں کہ 4 سالوں سے وہاں کوئی ویدھان سبھا نہیں ہے اور وہاں اب تک انتخابات نہیں ہوئے ہیں جب سے وہاں کا ریاستی درجہ ہٹا دیا گیا تھا۔ BJP کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے انڈیا اتحاد کی تیسری 2 روزہ میٹنگ آج سے ممبئی کے سینٹا کروز میں واقع گرینڈ حیات ہوٹل میں منعقد ہو رہی ہے۔ میٹنگ میں قومی سطح کے لیڈر اور مختلف ریاستوں کے 11 وزرائے اعلیٰ بھی شرکت کر رہے ہیں۔
اس میٹنگ کی میزبانی کرنے والے مہا وکاس اگاڑی کے لیڈروں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ملک اور اس کے آئین کو بچانے کے لیے سیکولر نظریات رکھنے والی 28 پارٹیاں متحد ہو رہی ہیں اور یقینی طور پر یہ محاذ مودی اور بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کر دے گا۔ اس ضمن میں NCP صدر شرد پوار نے اعلان کیا کہ یہ محاذ کم از کم مشترکہ پروگرام کے تحت کام کرے گا اور اس کے لیے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ وہیں ادھو ٹھاکرے نے اس دوران بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو صرف رکشا بندھن کے دن ہی نہیں بلکہ روزانہ یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا احساس دلانے میں ریاستی اور مرکزی حکومت بری طرح ناکام ہے۔ ادھو نے دیویندر فڈنویس کے ذریعے مسلم خواتین کے ذریعے راکھی بندھوانے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں راکھی بندھوانے کی شروعات بلقیس بانو سے کرنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا پیغام ہوتا، لیکن حقیقت ہم سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان خود کو اقلیتوں کا مسیحا ثابت کرنے والی ان جماعتوں کی طرف سے ابھی تک مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں کو اتحاد کا حصہ نہیں بنائے جانے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ MIM کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک ٹیم انڈیا میں جگہ نہیں ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں میٹنگ میں مدعو کیا جاتا ہے تو وہ اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ اس بارے میں شرد پوار سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کانگریس جواب دے گی، اور انہوں نے کہا کہ عام بات یہ ہے کہ ابھی بھی کئی پارٹیوں سے بات چیت اس سلسلے میں جاری ہے اور ممکن ہے کہ اور بھی کئی سیاسی پارٹیاں اس میٹنگ میں شامل ہوں گی۔ وہیں آسام کی AIUDF کے سپریمو اور رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ BJP کو شکست دینا اور اقتدار سے بے دخل کرنا نہایت ضروری اور قوم و ملت کے مفاد میں ہے، اور آئندہ پارلیمانی انتخابات کے موقع پر ہماری پارٹی غیر مشروط طور پر انڈیا اتحاد کا ساتھ دے گی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں AIUDF انڈیا اتحاد کا حصہ ہوگی۔ AW اسمبلی ضمنی انتخابات 2023 کے سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی ایک ریلی میں پارٹی صدر اسد الدین اویسی کی تقریر کے دوران بھیڑ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اویسی نے تقریر کے بیچ میں نعرے بازی کرنے والے شخص کی سرزنش کی۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے AIMIM کے امیدوار عبدالمبین رضوی، مظفر حسن نورانی اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ اس معاملے پر تاحال MIM کا موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر متعدد افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ نعرہ لگانے والے شخص نے شاکر صاحب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، نہ کہ پاکستان زندہ باد کا۔ دوڑتے ہوئے چیخیں مارتا ہے، ارے زندہ بھی ابھی ٹھہرو، سنو، تم شاکر صاحب لے کے آئے گا، تم کو سنو ہماری بات۔ وہیں انتظامیہ نے اس حوالے سے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو کے جائزے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ ایکٹ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش ہے، اور اس سلسلے میں FIR جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے فرضی برتھ سرٹیفکیٹ معاملے میں اعظم خان اور بیٹے عبداللہ اور اہلیہ تزین فاطمہ کے خلاف مقدمے کی سماعت میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، ٹرائل کورٹ سے کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ اس معاملے میں سماعت نہیں کریں گے۔ ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت پر روک لگانے اور کچھ نئے شواہد پیش کرنے کی اجازت دینے کی اعظم خان کی درخواست پر اب فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ الزام ہے کہ عبداللہ اعظم نے 2 برتھ سرٹیفکیٹ بنوائے تھے اور دونوں میں تاریخ پیدائش مختلف تھی۔ انہوں نے غلط برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسمبلی الیکشن بھی لڑا تھا۔ وہیں آکاش سکسینہ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ تحقیقات میں عبداللہ اعظم کا پیدائشی سرٹیفکیٹ جعلی پایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی اسمبلی رکنیت بھی منسوخ کر دی گئی۔ وہیں اعظم خان اور دیگر کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کے سیریل نمبر اور مینوفیکچررز کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق PIL کو مسترد کر دیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ فرسٹ لیول چیکنگ یعنی کہ FLC مکمل ہونے سے قبل یہ تفصیلات سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو فراہم کی جانی چاہیے۔ یہ عرضی دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ انل چودھری نے دائر کی تھی۔ وعدے کے لوک سبھا انتخابات سے قبل مشینوں کی FLC تصدیق اس عمل کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم پیٹیشن میں تصدیق کے عمل کے اعتبار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ کانگریس کی جانب سے اس عمل کے بائیکاٹ کے باوجود FLC کو مکمل کر لیا گیا اور انہیں اس کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔
راجستھان میں اسمبلی انتخابات قریب ہیں اور اس سے ٹھیک پہلے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی کے سابق اسپیکر کیلاش میگھوال کے بیان سے ریاستی بی جے پی میں زبردست طوفان پیدا ہوا ہے۔ کیلاش میگھوال نے مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال کو بدعنوان نمبر 1 قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ارجن رام میگھوال کی بدعنوانی کے بارے میں وزیر اعظم مودی کو لکھیں گے اور ان سے میگھوال کو مرکزی کابینہ سے برخاست کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ دراصل کیلاش میگھوال حال کے سالوں میں کئی بار بی جے پی کے آفیشل رخ سے الگ تیور ظاہر کر چکے ہیں۔ دراصل راجستھان بی جے پی میں داخلی گروہ بندی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اب یہ کھل کر بھی سامنے آ گیا ہے۔ بی جے پی میں قیادت کا بحران تو ہے ہی، اسی کے سبب بی جے پی میں وزیر اعلیٰ عہدے کے بھی کئی دعوے دار سامنے آ چکے ہیں، لیکن کیلاش میگھوال جیسے سینئر لیڈر کے اس طرح کے بیان سے بی جے پی پریشانی میں ہے۔ بی جے پی ایک طرف سے وسندھرا کو حاشیے پر دھکیل چکی ہے اور کسی قیمت پر انہیں وزیر اعلیٰ عہدے کا چہرہ نہیں بنانا چاہتی، جس کے سبب پارٹی میں لیڈرشپ کا بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اور مصر میں 2 صدیوں پرانی مسجد میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں 1853 میں تعمیر کی گئی یہ تاریخی مسجد شہید ہو گئی ہے۔ فن تعمیر، اسلامی ثقافت اور قیمتی نوادرات سے مزین تاریخ اہمیت کے حامل مسجد ہلال آثار قدیمہ کی زیر انتظام تھی۔ مسجد کی تعمیرات قدیم طرز کی تھیں، جس کی حفاظت کا ذمہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اٹھا رکھا تھا اور مسجد کو اس کی پرانی بنیادوں اور طرز تعمیرات پر قائم و دائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ تاریخی مسجد کی چھت میں استعمال ہونے والی لکڑی میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک آگ نے پوری مسجد کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ مسجد کو نقصان سے بچانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ مسجد میں آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، تاہم ابتدائی تفتیش میں ایسا لگتا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ آثار قدیمہ سپریم کونسل نے آرکیالوجسٹ اور انجینئرنگ کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے، جو کہ مسجد کا معائنہ کر کے نقصان کا اندازہ لگائیں گے اور تعمیر نو کا پلان تیار کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے سب سے بڑے شہر جوہانسبرگ میں ایک کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگنے سے کم 52 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایمرجنسی سروس کے اہلکار کے مطابق صبح کے وقت لگنے والی آگ میں مزید 43 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمارت مؤثر طور پر ایک غیر رسمی بستی تھی، جہاں بے گھر افراد بغیر کسی رسمی لیز معاہدے کے رہائش کی تلاش میں منتقل ہوئے تھے۔ آئینی شاہدین نے بتایا کہ عمارت میں 200 کے قریب لوگ رہ سکتے تھے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔